ڈاکوؤں کو جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ میں ان کے انٹرویوز تو کروں گا جا کے، اب ان کو پیسوں کی عادت ہے، یہ مجھے بٹھا لیں اپنے ساتھ اور بولیں پیسے منگا لو، یہ نئی مصیبت بن جائے گی، مجھے بتاؤ اس کو مینج کیسے کریں۔ تو ہمارے جو سکھر والے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں وہاں پہ، انہوں نے کہا جی کر لیتے ہیں مینج۔ تو انہوں نے ان کے بندے رکھ لیے اپنے کنٹرول میں گارنٹی کے طور پہ، اور مجھے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر آپ جائیں، انشورنس جن کے پاس آپ جا رہے ہیں ان کے بندہ ہمارے پاس ہے، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو مجھے شروع سے عادت ہے رسک لینے کی، مجھے کوئی کہے یہاں پہ کود جاؤ، اس کے اندر جاؤ، تو میں جا کے دیکھتا ضرور ہوں نتیجہ کچھ بھی ہو، میں پہنچ جاتا ہوں اس جگہ۔ میں چلا گیا وہاں پہ، انہوں نے میری کوئی دعوت کی، آفتاب بھائی آپ نے بڑے بڑے کھانوں کی داستانیں سنائی ہیں اسی ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ نے لوگوں کے آپ نے پیٹ جو ہے وہ 4-4 انچ موٹے کروا دیے ہیں، وہ کھانے آپ نے بتائے ہیں جو ہم نے سنے بھی نہیں کبھی زندگی میں۔ یعنی میں اگر آج وہ کھانے کھانا شروع کروں نا جو آپ نے بتائے ہیں تو مجھے 1.5 سے 2 سال لگ جائیں گے وہ لسٹ پوری کرنے میں، جتنے کھانے آپ نے بتا دیے ہیں۔ 2-3 لیکن تو تمہارے ساتھ بڑے لاجواب کھائے، وہ تو ایک تو وہ وہاں جو کھلایا تھا آپ نے بڑے گیلانی بڑے صاحب کے پاس، بڑے مزے اچھا کا۔ ایک اپنے کھانوں کا ذکر اس لیے نہ کرو کہ بہت ساروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں جب ہم اپنے کھانوں کا ذکر اچھا کرتے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے یاد ہے اب، یعنی یہ میں آپ کو جو بتا رہا تھا بات، اس میں جو ان ڈاکوؤں نے کھانا کھلایا، واہ واہ واہ، کیونکہ پیسے ہی سارے ڈاکوؤں کو نہیں لیکن دیکھیں نا وہ تو بیچارے بڑے محنتی ڈاکو ہیں نا، ڈاکو بڑے محنتی تھے۔ بہت اچھی کر کے کھانے والے ڈاکو ہیں بیچارے، ان کے بڑے دکھڑے بھی تھے۔ یہ جو ہمارے ڈاکو ہیں نا بھائی جان، مائنڈ نہیں کرنا آپ نے، ہاں جی، یہ جو سیاسی ڈاکو ہیں نا یہ تو محنت کرتے ہی نہیں ہے، سارا کچھ یہ تو کسی کی محنت کھا جاتے ہیں، کیے کرائے پہ پہنچتے ہیں نا، یہ تو پکی پکائی پہ پہنچتے ہیں۔ وہ بیچارے محنتی ڈاکو تھے، ان کے سب کے رنگ کالے ہوئے ہوئے تھے۔ گل ڈاکوؤں دی ہو رہی ہو، فوری سیاست دانہ تے لے، کیسی گل؟ ان کے تو بیچاروں کے جو انہوں نے بندوقیں پہنی ہوئی تھی بیلٹوں کے نشان، تو وہ بیچارے مزدور قسم کے ڈاکو۔ اچھا مزدور قسم میں کے بڑی ڈاکو۔ ہمدردی محسوس سر، کر رہا ہوں ڈاکو ان کی آپ مسائل سنیں آپ حیران ہو جائیں گے، وہ پروگرام پڑا ہوا ہے ابھی بھی۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جناب پولیس نے ہم سے جو رینسم کی اماؤنٹ ہے اس کے اندر حصہ بڑھا دیا ہے، اب ہم خرچے کیسے نکالیں؟ وہ جو اغوا کرتے ہیں نا وہ 3 طریقے کا اغوا ہے، ایک وہ جو ڈاکو خود اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس پہ پولیس کا ایک اماؤنٹ ایک حصہ ہوتا ہے، دوسرا وہ جو کوئی پارٹی اٹھا کے ڈاکوؤں کو دے دیتی ہے، اس میں پولیس کا اس پارٹی کا اور ڈاکوؤں کا تینوں کا حصہ ہوتا ہے، تیسرا وہ جو پولیس اٹھا کے ڈاکوؤں کو دے دیتی ہے اس میں جو بڑا شیئر ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے۔ ڈاکو اس کو رکھ کے کہتے 2-4 کیسز میں ایسا ہوا وہ بندہ ہم سے زیادہ کھا گیا، ہمیں پیسے کم دے، پولیس نے سارا مال لے لیا۔ وہ ان کے یہ دکھ تھے بیچاروں کے ڈاکو۔ تو انٹرسٹنگ، سمجھ نہیں آ رہا افسوس کرے غصہ کرے یا ہنسے، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ڈاکوؤں کے بھی کوئی اصول تھوڑے بہت ہوتے تھے۔ اچھا وہ اصولوں والے ڈاکو تھے، انہوں نے مجھے وہاں بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اچھا کھانا ان کا بہت زبردست تھا، میرے سامنے انہوں نے نا یوں وہ رکھ دی کولڈ ڈرنکس، اس میں نا میرے ساتھ لڑکا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، آفتاب ہی ہے۔ آفتاب نے ان کو چھیڑنے کے انداز میں کہا کہ یار باس تھے ڈائٹ پیندے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ ریگولر لا کے آپ نے رکھ دیے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تقریباً میرے خیال میں آدھے منٹ کے اندر جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی ڈائٹ کوک آ گئی، ٹھنڈی یخ۔ انہوں دا ایک ڈاکو فوری جا کے دکان تو تکیٹی کر کے آیا۔ اچھا میں حیران گنڈا پور صاحب کے، ان کے پاس یہ کدھر سے آ گئے، یہ کہاں سے اتنی جلدی یہ بوتل لے کر آ گئے اتنی ٹھنڈی؟ تو مجھے میری ٹیم جو وہاں گھوم رہی تھی انہوں نے بتایا جی ان کے پاس جنریٹرز ہیں، ان کے پاس بہترین ڈیپ فریزرز ہیں، یہ پورے مہینے کا سامان اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ جو مچھلی میں نے وہاں پہ کھائی، ہرن انہوں نے مجھے کھلایا، مچھلی انہوں نے مجھے کھلائی، اور بڑے زبردست کھانے تھے ان کے، اور وہ پورا دسترخوان بڑھا ہوا تھا ان کا، اور وہ سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ ایسے ترس کھاتے رہے ڈاکوؤں پہ، ان کی تو اچھی خاصی سچویشن تھی وہاں پہ۔ نہیں دیکھیں وہ تو میں مہمان گیا ہوا تھا نا، یہ بلوچوں کی ایک روایت ہے، بلوچ کے بارے میں نے آپ کے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس کا گھر ٹوٹا ہوا ہوگا، یہ برباد ہو گیا ہوگا، دیوالیہ نکل گیا اس کا، لیکن یہ آپ کو بھوکا نہیں جانے دے گا، آپ اس کے قابو آ گئے۔ اچھا یہ مائنڈ کرتے ہیں بعض اوقات، اگر آپ ان کو یہ سوچ کے بھی کہتے ہیں نا کہ میں آپ سے کھانا نہیں کھاتا، آپ کے دماغ میں تو یہ ہے کہ یار یہ غریب آدمی اس پہ بوجھ پڑ جائے گا، تو وہ مائنڈ کرتا ہے کہ اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا، وہ اس بات پہ۔ اچھا ان کا بڑا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اس کو کھلا کر بھیجیں گے تو یہ رب ہمیں دے گا۔ اچھا بلوچوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بلوچ آج کل ان خبروں میں، اور بدقسمتی سے کوئی اچھا ماحول نہیں ہے کہ جس میں ہم بلوچوں کو ڈسکس کریں گے۔ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ آپ عمران خان کی طرف کیسے مائل ہوئے؟
کیونکہ میں بھی بڑا کرٹیکل ہوا کرتا تھا عمران کا، اور آپ نے بھی نہیں، عمران خان کے تو دیکھیں کسر نہیں چھوڑی کبھی. جب نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں تھے تو ہم نے ان کے خلاف بہت کوریج کی. جب یہ پاناما پیپرز کا آیا، اچھا اس پہ بھی ایک رولا پڑا ہوا ہے، میں یہ ذرا آج کلیئر کر دیتا ہوں. میں کو تھیسس لکھ کے تھوڑی دے رہا تھا، وہ ایک وکلا کی ایک تقریر تھی، اس کے اندر میں نے تقریر کر دی. وہاں میں نے جو تقریر کی اس میں میں نے کہا تم نے مجھے فائلیں دکھائی دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ایس آئی کا بندہ جو ہے وہ فائلیں اٹھا کے میرے گھر آ گیا تھا، سر آپ یہ فائلیں دیکھ لیں. اور بھائی ان کو تو فائلیں پڑھنی نہیں آتی، یہ مجھے کہاں سے فائلیں دکھائیں گے یا مجھے پڑھائیں گے فائلیں؟ یہ کس کی بات کریں؟ آئی ایس آئی کی ایجنسیوں بات والے کریں؟ نہیں آ گئے. میں بتاتا ہوں کیسے. یہ ہوا یہ تھا کہ جب پاناما پیپر آئے تو ان کا پھڈا پڑا ہوا تھا اداروں کے ساتھ. تو تمام لوگ جو صحافی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے انہیں خواب آتا ہے جب انفارمیشن ملتی ہے؟ ایسے ہی ان کا کوئی دوست کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ان کو بتاتا ہے نا کہ یار یہ فلاں جگہ سے انفارمیشن آئی ہے، فلاں انفارمیشن آپ لے لیں. ابھی جتنے لوگ ہیں جو کلیم کر کر کے خبریں دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، فیصلہ یہ آئے گا، عدالت یہ کرے گی، کہاں سے لے رہے ہیں خبریں؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی دے رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی. تو اسی طرح مجھے میرے ایک دوست نے جو تعلق والے تھے، ان کے اندر ایک پالیسی چل رہی تھی کہ نواز شریف کے ساتھ ان کا پھڈا ہے، اور نواز شریف کی چل رہی تھی کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس وقت نواز شریف صاحب کا پاناما پیپر کھل گیا جس میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ معاملات ان کے نواز شریف کے کرپشن کے چل رہے تھے نیب کے اندر، اور یہ پرانے پینڈنگ بھی چلے آ رہے تھے بہت سارے معاملات. عمران خان نے کوئی کیس نہیں بنایا ہوا تھا. تو مجھے میرے 2-3 دوستوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے مجھے نیب کے آفیسر سے ملوایا کہ خان صاحب ہم آپ کا رابطہ کروا دیتے ہیں، یہ اچھے لنکس ہیں، یہاں سے آپ کو خبریں مل جایا کریں گی. تو میں نے پھر نیب کے دفتروں کے اندر ٹائم گزارنا شروع کیا. میں وہاں 6-6 7-7 گھنٹے بیٹھتا تھا جا کے، اور ان سے فائلیں لے کے پڑھتا تھا. تھرو مجھے انہوں نے کروایا تھا کہ یار آپ خبریں وہاں سے آپ کو مل جائیں. دیکھیں مجھے اگر آپ تھرو کروا دیں کسی جگہ پہ، عمران یار یہ بندہ بڑا اچھا سورس ہے، یہاں سے آپ کو خبریں ملیں گی، تو میں تو آپ کا شکریہ ہی ادا کروں گا نا. تو ان کا پھڈا پڑا ہوا تھا نواز شریف وغیرہ سے، اور میں خبریں لے رہا تھا. اب اصول تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سوال پوچھتے ہیں. میں نے سوال نامہ بھجوایا شریف خاندان کو. سب سے پہلے میں نے پرویز رشید صاحب کو، آصف کرمانی صاحب کو، یہ گواہی دیں گے. میں نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ ایشو آ گیا، اس کے اوپر شریف فیملی کی ترجمانی جس نے کرنی ہے وہ آ کے بتا دے. میں یہ سارا میں نے دیکھا ہے ڈاکومنٹ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں ان کے بہاف پہ آ کے، یا ان کی فیملی دینا چاہتی ہے تو میرا انٹرویو کروا دیں. انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، لارا لگایا. میں نے ان کو سوال نامہ بھجوایا لکھ کے کہ ان کے آپ جواب دیں. یہی کر سکتا نا ایک صحافی. انہوں نے مجھے اس کے جواب بھی نہیں دیے. تو آفتاب بھائی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور میں پہلے بھی ان کو جانتا تھا بہت اچھی طرح. مجھے ان کی کرتوتیں پہلے بھی پتا تھیں. اور انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ، اگر مجھے پاکستان میں میری اپنی زندگی میں پوری میں کسی نے رشوت آفر کی ہوئی ہے نا اپنے پورے کریئر میں، تو وہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی کی ہوئی ہے. یہی پی ایم ایل این نے، ان کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی، اور وہ انکار کر کے ان کے ساتھ میرا پہلا پھڈا ہوا تھا. کیونکہ ان سے اگر آپ پیسے نہ لیں یا ان سے آپ فائدہ نہ لیں تو ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کے خلاف ہیں. آپ ان میں سے نہیں ہیں. دوسری جو آفر جو بہت بڑی زندگی میں مجھے سب سے بڑی آفر آئی، وہ یہ جو ابھی انہوں نے چون کا مربع اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، یہ آئی پی پی والا، یہ جو سارا گند ڈالا، یہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے مل کے میرے پاس بندے بھیجے کہ اب الیکشن آنے والا ہے، 11 دن باقی رہ گئے ہیں، آپ آج وی لاگ شروع کرنے لگے ہیں، یہ 11 دن آپ ہمارے نکلوا دیں. آپ نے وی لاگ نہیں کرنا، 9 تاریخ سے آپ کا جو دل کرے گا آپ بولیے گا. کیونکہ اس وقت ان کو لگتا تھا کہ 8 تاریخ کو یہ سارا کچھ مینج کر لیں گے اور 9 تاریخ کے بعد بکھیڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. انہیں یہ تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ 9 کے بعد تو جنگ شروع ہونی ہے، لڑائی تو لگنی 9 کے بعد، اور انقلاب 8 کو آنا ہے. تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ 8 کو ہم سارا کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے. انہوں نے کہا جی 9 تاریخ سے آپ جو مرضی بولیے گا، آپ کا نام کسی ای سی ایل میں نہیں ہوگا، دنیا کے جس ملک میں آپ چاہیں گے آپ رہیں گے. اور یہ 2 صحافی تھے جو میرے پاس لے کے آئے آفرز، اور ایک وکیل جو میرے پاس یہ آفر لے کر آئے. انہوں نے کہا جی جو پیسہ آپ بولتے ہیں 50 کروڑ سے انہوں نے آفر شروع کی تھی صرف. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کی بنائی ہوئی پارٹیوں کی حالت تھی.